بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے بعد سرکار امام زمان اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی گئی ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے مسلسل معرفت النفس کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا اور ناکام ہے وہ انسان جس نے تزکیہ نہ کیا اور 70 سال کی زندگی ایسے گزر گئی۔ ہر بندہ دنیا میں ہم نے عرض کیا کہ کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چیزیں یہاں کی وہاں چلی جاتی ہیں۔ شیطان فطرت نہیں بدل سکتا، آپ کی چاہت کو بدل دیتا ہے۔ کہ کسی کل گھر میں مجلس کی میں نے مثال دی کہ ہر انسان کے وجود میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ انسان میں اگر محبت نہ ہو تو یہ انسان نہیں، محبت سے انسان کہلاتا ہے۔ یعنی ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر
ماں کے دل سے بچے کی محبت نکال دے. دنیا کی کوئی خاتون بچہ پیدا کرے گی؟ کتنی تکلیف ہے بچے پیدا کرنے، 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھنا، ڈیلیوری کی تکلیف کو اٹھانا، پوری رات اس بچے کے لیے جاگنا، بیمار ہو جائے تو سر پہ کھڑا رہنا، اس کے لیے دعا کی جائے کہ خدا میری زندگی اسے لگا لے. یہ کس چیز کا جذبہ ہے؟ محبت کا جذبہ. اچھا اگر محبت کا جذبہ نہ ہو اتنے لوگ مجلس میں آتے؟ محبت کا جذبہ نہ ہو کوئی 10 دن جلوسوں میں چلے، محبت کا جذبہ نہ ہو کوئی امام حسین کے لیے خیر و خیرات کرے. یہ محبت ہے جو سب کچھ کرواتی ہے. لیکن محبت ہو صحیح چیز سے. اگر غلط چیز سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے لیے بھی سب کچھ کرے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ریپلیسمنٹ کرتا ہے. اسے پتا ہے اسے محبت تو ہر حال میں کرنی ہے کیونکہ اس کی فطرت میں محبت ہے. یہ تو ہر حال میں محبت کرے گا، اس کی فطرت میں محبت ہے. تو اس کے بجائے کہ یہ صحیح محبت میں چلا جائے اسے میں غلط محبت میں لگا دے، کیونکہ اسے پتا ہے اگر اسے صحیح راستہ مل گیا یہ ہور بن جائے گا. وہ کرتا کیا ہے؟ آپ کے راستے کو بدل دیتا ہے. اب آپ گاڑی پر چڑھے، بھائی فیصلہ آباد سے ملتان جانا ہے، موٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں آپ. کتنے لنک روڈ نکلتے ہیں موٹر وے سے. وہ کیا کرتا ہے 5-6 منٹ کے لیے آپ کو غافل کر کے لنک روڈ پہ اتار دیتا ہے. اب گاڑی تو اسی اسپیڈ سے جا رہی ہے، بجائے اس پہ کہ وہ ملتان جاتی وہ کہیں اور نکل جاتی. جب بندہ پہنچتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے جانا کہیں اور تھا، اس نے پہنچا کہیں اور دیا. ہر بندے کے دل میں یہ جذبات ہیں، محبت کا جذبہ، کمال کو حاصل کرنے کا جذبہ. ہر انسان پرفیکشن چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ کمال ملتا کہاں سے. یہ سمجھتا ہے دولت مل گئی کمال ہو جائے گا، فلاں گاڑی مل گئی کمال ہو جائے گا، فلاں لڑکی سے شادی ہو گئی کمال ہو جائے گا. اور جب ساری چیزیں ملتی ہیں پھر بھی دیکھتا ابھی تک تو کمال ملا ہی نہیں. میں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، میرے وجود میں تو کوئی سکون نہیں آیا. تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب تک تم علم معرفت نفس کو حاصل نہیں کرو. یہ علم جب آتا ہے تو انسان پھر پہچان رکھتا ہے کہ یہ راستہ کون سا ہے اور یہ راستہ کون سا ہے. پھر شیطان کے دھوکوں میں نہیں جاتا، پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ حقیقی محبت کیا ہے، جھوٹی محبت کیا ہے. پھر یہ ظاہر کا عاشق نہیں بنتا، یہ باطن کا عاشق بنتا ہے. ہزاروں حسین اس کے سامنے آ جائیں یہ کہتا ہے یہ تو ظاہری حسن ہے، جس نے اس کو اتنا حسن عطا کیا میں اسے کیسے چھوڑوں. وہ اگر بندے کو اتنا حسن دے سکتا ہے شکلی صورت میں کہ آدمی اس کا عاشق بن جاتا ہے، تو یہ تو سوچو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. جب انسان تزکیہ کرتا ہے تو خدا اس کی آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے. اگر آپ یہ چیزیں کریں تو آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں. خدا کئی چیزیں آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اپنے احوالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو نماز شب پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ نماز شب جب نماز وتر کی باری آئی تو ہاتھ کو بلند کیا. لمبے ذکر ہوتے ہیں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ و استغفار، یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں اچانک میرے آنکھوں سے پردے ہٹے. میں نے کیا دیکھا کہ میرے مصلی کے سامنے ایک حسین ترین خاتون کھڑی ہے. گھر کے اندر نماز کے درمیان حسین ترین. کہتا ہے میری زندگی گزر گئی میں نے اتنا حسن کہیں نہیں دیکھا. یعنی اگر کائنات کے حسینوں کو جمع کیا جائے تو شاید کوئی ایسا حسن بنے کہ دنیاوی مخلوق مجھے نہیں لگ رہی تھی اور کچھ کر نہیں رہی تھی، میرے سامنے کھڑی تھی اور مسکرا کر گویا اپنی طرف مجھے دعوت دے رہی تھی. طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل نے کیا کہ نماز جلدی ختم کروں اور اس کی دعوت پہ لبیک کہوں.
پھر اچانک میں نے کہا تبا تبائی رب تیرا امتحان لے رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس کھڑا رہتا ہے یا ایک حور کو دیکھ کے اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو تبا تبائی کہتے ہیں جو ذکر 300 مرتبہ کرنا تھا میں نے 600 مرتبہ کیا. میں نے کہا جو ایک ایسی بنا سکتا ہے وہ ہزاروں ایسی بنا سکتا ہے. تو کہتا ہے میں نے ذکر لمبا کیا, نماز چلتی رہی, پھر وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے پوری زندگی حسرت رہی, کیونکہ اتنی حسین تھی زندگی میں حسرت رہی کہ اسے میں دوبارہ پھر کبھی دیکھ لوں. تو کہتے ہیں میں نے امام کی حدیث پڑھی کہ جو علی کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے, کچھ میں 200 کچھ میں 250 حوریں لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے آنکھیں کھلیں گی تو خود اپنا سر حور کی گود میں اس کو نظر آئے گا. تو یہ بابا کرنے سے نہیں ملتی. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری. جب تک انسان عملی طور پر اپنا تزکیہ نہ کرے تب تک انسان کو یہ نعمتیں نہیں, ساری نعمتیں. بس یہ تصور رکھو کہ یہ دنیا کا جتنا بھی حسن ہے یہ ٹیمپریری ہے, اور خدا جو حسن دیتا ہے وہ ابدی حسن ہے. تو اگر کسی جوان کا کسی حسین چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو معصوم فرماتے ہیں نگاہوں کو جھکا لے, اور جھکانے کے بعد کہ اللہم اعطنی من فضلک, اے خدا میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ تو نے منع کیا ہے, اب اس کے بدلے میں مجھے جو دینا اپنے فضل و کرم سے عطا کرنا. تو معصوم فرماتے تو اس کے بدلے میں خدا ایک ایک حور اس کے لیے جنت میں بنا لے گا. تو یہ دنیا ہے انویسٹمنٹ, آخرت میں جو تم نے انویسٹ کیا وہ تجھے نظر آتا ہے. لیکن ایسی زندگی کب گزرتی ہے جب انسان معرفت النفس کا علم حاصل کرے کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا, اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا تو میں بھی اس نفس کے جھونکے میں پڑ جاتا. جب وہ زلیخا نے جو جال بچھائے تھے حضرت یوسف کے لیے, ادھر بھی آئینہ ادھر بھی آئینہ ادھر بھی آئینہ, کہ جہاں بھی جناب یوسف دیکھتے تھے گندگی ہی گندگی, تاکہ اس جوان کی شہوت کو ابھارا جائے, اور ابھرے گی تو گناہ کرے گا نا. تو شیطان کیا کرتا ہے, جتنے بھی شہوت کے آلات ہیں ان کو پیدا کرتا ہے. اب وہ ٹی وی کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, ہر جگہ جگہ وہ کیا کرتا ہے, یہ سارے شیاطین کا لشکر, یہ ایکٹر اللہ کا لشکر نہیں ہے, یہ شیطان کے لشکر ہی ہیں. شیطان پھر انعام بھی دیتا ہے, مال دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, سب کچھ ان کو دیتا ہے, کیونکہ یہ خاتم شیطان ہیں. یہ اللہ کی خدمت نہیں کر رہے, یہ شیطان کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ لشکر شیطان ہے. لیکن اے مومن, اگر شیطان کا لشکر ہے تو امام زمانہ کا بھی تو لشکر ہونا چاہیے. اگر اس نے اپنا لشکر بنایا ہے تو اپنے بچے کو سپاہی کا مطلب مقابلہ کر اس کے سسٹم سے, مقابلہ کر اس کے نظام سے. اگر وہ بدحجابی کو پھیلا رہا ہے تو حجاب کو پھیلا, اگر وہ شہوت کو پھیلا رہا ہے اے جماعت تو غیرت کو پھیلا. اور یہ کیسے پھیلے گی جب پورے اسکول میں ہر بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا, لیکن ایک شیعہ بچی جائے گی جس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا. تو یہ دوپٹہ نہیں ہے, یہ زینب کی چادر کا علم ہے جو اسکول میں لے کر جائے گی, جو بازار جائے گی تو اس حالت میں جائے گی کہ دنیا دیکھے یہ کون ہے, یہ اہل بیت کی چاہنے والیاں ہیں. تو اس طرح تم لشکر امام کا حصہ بن سکتے ہو. لیکن یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں, جب انسان کے اندر علم معرفت نفس آتا ہے. 2 دن بچے ہیں, آج چند صفات اور کل چند صفات بیان کروں. پہلی مجلس سے میں نے اشارہ دیا تھا کہ معذور فرماتے ہیں جو انسان اپنے وجود کے اندر اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے اس کے اندر کچھ صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلی صفت جو مومن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مومن حلیم ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ حلیم ہوتا ہے. مجلس والا حلیم نہیں ہے، یہ اللہ والا حلیم ہے. صفت حلم ہوتی ہے اس میں اندر. صفت علم یہ ذرا ذرا بات پہ غصہ نہیں کرتا. اس سے غصے پینے کی عادت ہوتی ہے. اگر آپ نے غصہ نہ پیا اور فوراً غصے میں آ جائیں گے، تم کبھی بھی اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نفس ذرا ذرا بات پہ تجھے کسی مومن سے لڑا دے گا، جھگڑا کروا دے گا. ایک بندے نے گالی دی تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ تجھے اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، بیوی سے لڑے گا، بچوں سے لڑے گا. غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، فوراً ہائپر ہو جائے گا، اور یہ غصہ تمہاری دنیا کو بھی تباہ کرے گا، تمہاری آخرت کو تباہ کرے گا. اسی غصے سے لوگ بی پی کے مریض ہو جاتے ہیں، اسی غصے سے لوگوں کو اٹیک آ جاتا ہے، کیونکہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں. کہا علی مولا کے ماننے والے ہو، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن علی اس ملعون پر بھی غصہ نہیں کرتے، کیونکہ حضرت غصے میں کچھ نہیں کرتے، ان کے اوپر عقل حاکم ہوتی ہے. تو فرمایا مومن کے اندر صفت حلم ہے. اگر صفت حلم نہیں، باپ پہ غصہ کرے گا، بھائی پہ غصہ کرے گا، بہن پہ غصہ کرے گا، کبھی ماں کی بے احترامی کرے گا. میں نے کئی ایسے مومنین کو دیکھا کہ زیارت پہ گئے اور سفر میں مثلا بیٹا مر گیا تو یہ خاتون حسین پہ غصہ کرنے لگی، حضرت عباس پہ غصہ کرنے لگی. خواتین جذباتی ہوتی ہیں کہ آپ نے میرا بیٹا چھین لیا، ایک ہی میرا بیٹا تھا. کبھی بزنس میں انسان گر جاتا ہے. کئی مومنین میرے مولانا ہم مجلسوں میں جائیں، ہم اہل بیت کا نام لیں، مجھے بزنس میں نقصان کیوں ہوا، مجھے بزنس میں لاس کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اب یہ اللہ پہ غصہ کرنے لگتا ہے. اللہ کی قرآن میں آواز آتی ہے جب میں نے دیا تھا تو تب بھی تو میرا تھا، اس وقت تم نے چین کے میرا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن جب میں لیتا ہوں تو بھول جاتا ہے ایک دن میں نے تجھے عطا بھی کیا تھا. اتنا تو کفران نعمت کرتا ہے، دیا بھی تو میں نے تھا، تیرے پاس تھا کیا؟ جن ہاتھوں سے کمایا یہ ہاتھ بھی میرے، جس دماغ کو لڑا کے تو نے بزنس کیا یہ برین بھی میں نے دیا، جس زبان سے تم ڈیلنگ کر رہے ہو یہ زبان بھی میری ہے. تو کبھی بھی کسی بھی چیز پر ناز نہ کرنا. اگر میں چاہتا تجھے فالج کا مریض بنا دیتا تو زبان سے کلام نہ کر سکتا، اندھا بنا دیتا، دیکھ نہ سکتا، معذور بنا دیتا، ہاتھوں کو چلا نہ سکتا. تو کم از کم اتنا شکر کر ابھی تک دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے. یہ غصہ بڑا عجیب ہے. اچھا وہ کون سا آدمی ہے جو غصے میں آتا ہے؟ پہلی صفت مومن میں صفت حلم ہوتی ہے. دوسری صفت آپ کو بتائی تھی مومن میں صفت رشد ہوتی ہے. مومن عقل مند ہوتا ہے، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، فوراً ہر کسی کے دھوکے میں نہیں آتا ہے. اچھا کون لوگ بزنس میں ڈوبتے ہیں؟ جو لالچ میں آتے ہیں. مثلا 1 لاکھ تو منتھلی آپ کو 40,000 دیں گے، وہ بندہ آ جاتا ہے لالچ میں. تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ لالچی ہے، اور وہ آپ کی لالچ کو کیا کرتا ہے؟ یوز کرتا ہے. لیکن اگر عقل مند ہو کبھی بھی شیطان کی لالچ میں نہیں آئے گا. خود بزنس کر، خود کما، کیوں کسی اور پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اگر خود نقصان کرے گا دکھ نہیں ہوگا، لیکن کوئی اور نقصان کرے گا پوری زندگی اس کو تانے دیتا رہے گا. تو مومن میں کیا ہے؟ صفت رشد ہوتی. پہلی صفت حلم، دوسری صفت رشد. یہ ہوشیار ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مثلا غصہ کروں گا تو غصے کا نقصان کیا. معصوم فرماتے ہیں الغضب، غصہ یأکل الحسنات، حسنات کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. غصہ یہ واقعہ شاید آپ کو بتایا تھا امام خمینی کے استاد کا واقعہ کہ اس کو بیوی اس کی بڑی شوہر کے ساتھ بے احترامی کرتی تھی. تو اس کا بھائی غصے میں آتا تھا کہ بھائی بیوی اتنا برا بلا کہہ رہی ہے تو اس کو جواب ہی نہیں دے رہی، میری بیوی ایسی ہو میں دوسرے دن طلاق دوں. بندے دو ہیں، جس کو گالیاں مل رہی ہیں وہ غصے میں نہیں آ رہا ہے اور بھائی غصے میں آ رہا ہے. جس کے ساتھ بے احترامی کی جا رہی ہے وہ سکون سے بیٹھا ہے، لیکن اس کے ساتھ والا ہائپر ہو جا رہا ہے. دونوں علی والے، فرق کہاں پر ہے؟
کیونکہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یہ سوچ ہے، سوچ جیسے بدلی بندے کی زندگی، بندے کے عقیدے، انسان کا غصہ، انسان کی محبت، سوچ بدل جاتی ہے، محبت بدل جاتی ہے. کئی آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے سیدہ کے دشمنوں سے محبت کرتے تھے، اور لیکن جب شیعہ بنے تو انہیں پہ لعنتیں بھیجنے لگے. کوئی بندہ تو وہی ہے، پہلے محبت اب لعنت، کیونکہ جیسے سوچ بدلی عقیدہ بدلا. عقیدہ سوچ کا نام ہے. اگر کسی کو مکتب اہل بیت میں لانا ہے فوراً اس کے سامنے جا کے لعنت نہ بھیج، غصے میں آئے گا تجھے پسٹل نکال کے مار دے گا. تو پہلے اس کی سوچ کو بدل، جیسے سوچ بدلی اس کا عقیدہ بدلے گا، پھر وہ تیرے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہوگا. تو دماغوں پہ کام کرو. تبھی علماء فرماتے بھائی اگر آپ تورا کرو گے، ظاہری لان تان کرو گے، برا بلا بولو گے تو ظاہر دنیا میں جھگڑا ہو جائے گا. لیکن بہترین طریقے اسے بٹھا، وہی کام جو انگریز کرتا ہے، وہ برین واش کرتا ہے. اسے پتہ ہے ہاتھوں میں زنجیریں باندھوں گا تو یہ آزاد ہونا چاہے گا، اس کے ذہن کو غلام بناؤں گا، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو تم صحیح طریقے سے اس کے ذہن کو کیا کرو، صحیح کرو، کچرا اس کے ذہن سے نکالو، اس کی عقل کو جھنجھوڑو، اسے کیا بناؤ، مومن بناؤ. تو جیسے سوچ بدلی جذبات بدلے، جب جذبات بدلی اس کی حرکات بدلی. آپ امام حسین کا نام سن کر روتے ہو، ماتم کرتے ہو، کیونکہ آپ کی سوچ ہے، سوچ کے پیچھے جذبات ہیں، جذبات کے بعد آپ کے ایکشن آتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح اس کی سوچ ہے. آپ جب تک اس کی سوچ کو نہیں بدلو گے اس کے جذبات نہیں بدلیں گے. اس کی سوچ نے اسے وہابی بنایا ہے، اس کی سوچ نے اسے دشمن اہل بیت بنایا ہے. یہاں تم دشمنی والی سوچ کو نکال کے محبت والی سوچ ڈال دو تو وہی بندہ محب علی بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو جیسے سوچ بدلی اس کی سارے ایکشن بدل جائیں گے. آپ سوچ پہ کام کرو، سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو. تو ان دونوں بھائیوں میں کیا فرق تھا؟ جس کے ساتھ بیوی بدتمیزی کر رہی تھی اسے غصہ نہیں آ رہا اور بھائی کو غصہ آ رہا ہے. تو اس کا بھائی کہتا ہے ایک دن تو انتہا ہو گئی. امام خمینی کی یہ کلاس فیلو تھے، خمینی صاحب کو گھر میں بلایا اور چھوٹا سا گھر تھا، بیوی کچن میں تھی، پردہ لگا تھا کہ وہی چائے لے کر آؤ. تو بیوی نے کہا تم نے نوکرانی لے کے رکھی ہے، جب بھی کوئی آتا ہے چائے بناؤ چائے بناؤ چائے بناؤ. میں نہیں بناتی، خود آ کے بناؤ. بھائی تو اب لال پیلا ہو گئے، کہنے لگا بھائی آج تو طلاق دینی پڑے گی. اس نے تو خمینی کے سامنے آپ کی بے عزتی کر لی، اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے بے عزتی کر لی. جب وہ مہمان سارے چلے گئے، انہوں نے خود چائے بنائی، مہمانوں کو کھلائی، کوئی فرق نہیں پڑا، وہ چلے گئے. کہنے لگا بھائی یہ تو بتا تجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، تجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ کہ تجھے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ تیرا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے. کہ کیا مطلب آپ کا عقیدہ؟ کہ تیرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی اس طرح کرے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے امام نے فرمایا اگر بیوی شوہر کی بہترامی پہ صبر کرے اور شوہر بیوی کی بدتمیزی پہ صبر کرے، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے. کہا وہ جو کر رہی ہے اس کے بدلے میں صبر کر رہا ہوں، اپنے ایمان کا آدھا حصہ بڑھا رہا ہوں، مرنے کے بعد مجھے اجر ملے گا. تو ایک جگہ مجلس پڑی، ایک سادہ سا مومن اٹھا اور کہنے لگا مولانا ایمان کا آدھا حصہ. میں نے کہا بیوی بدتمیزی کرے تو ایمان کا صبر کرو. کہنے لگے مولانا میں ایمان کیسے کماؤں، میری بیوی تو نہیں کرتی. میری بیوی تو بڑی نیک ہے، وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، تو میں ایمان کا آدھا حصہ کہاں سے کماؤں؟ میں نے کہا اگر اچھی ہے تو شکر کر، شکر بھی ایمان کا آدھا حصہ. صلوات پڑھیں محمد والا. ضروری تو نہیں کہ ایمان کمانے کے لیے گندی بیوی رکھو. دونوں پہلو ہیں، نعمت ملے تو شکر کر، مصیبت ملے تو صبر کر. بے طاقت نہ بن،
کہ فوراً طلاقیں دے دو، فوراً جھگڑے ہو جائیں. اگر طاقت میں ایک سے لوگے پھر دوسری کرو گے، اس سے لوگے پھر تیسری کرو گے. کو مومن مضبوط ہوتا ہے، مومن حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اہل بیت کو تو گندی بیویاں ملی نا، لیکن کیا انہوں نے طلاقیں دی؟ ان کے ساتھ گزارا کیا. فرمایا وہ اس کا اخلاق ہے، یہ حسن کا اخلاق ہے. تو کیوں برا بنتا ہے کسی کی برائی کو دیکھ کر؟ فلاں گالی دے رہا، میں گالی دے رہا، پھر تجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ وہ اپنے منہ پہ کالک مل رہا ہے، تو بھی اپنے منہ پہ کالک مل رہا ہے. تو عقل مند ہے، مومن صفت رشد رکھتا ہے، یہ جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے. کبھی کبھی کنٹرول کرنا واقعا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بھی گھر میں جھگڑا ہو یہ چیز یاد رکھیے. اکثر خواتین کے تو جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، بھائی ساتھ رہتے ہیں، ان کی بیویاں لڑتی ہیں، بہنوں کے ساتھ لڑتی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اب عورت کا کام ہے کہ شوہر کو بنائے جذباتی. مرد تھکا ٹوٹا آتا ہے، 100 قصے سنا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب مرد فوراً غصے میں آ جاتا ہے. اب غصے میں آ کے کسی نہ کسی کا دل تو دکھائے گا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہ کیا کر. غصے میں تو جتنے فیصلے کرتا ہے غلط. گھر میں پہاڑ بھی ٹوٹ جائے نا، سارے ایک دوسرے کا سر بھی توڑ لیں، تو جا کے بات یہ ہوا پہلی رات سن اور اس رات سن کے سن ہو کے سو جا، کچھ نہ کر. صبح جب اٹھے دماغ جب فریش ہو جائے، فریش دماغ سے کیا کر؟ فیصلہ کر. سننے کے بعد فوراً کوئی فیصلہ نہ کرنا، اس کا سننا اس کا سننا، کچھ بھی نہ کہنا. فیصلہ کب کرنا؟ جب دماغ تیرا کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے. ایک گاڑی کا بھی گرم ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے؟ روک کے پانی ڈالتے ہو نا، اور اسی گرم گاڑی کو اور تیز چلاؤ گے تو انجن جل جائے گا. تو غصے میں جب فیصلہ کرو گے تو ایمان تباہ ہو برباد ہو جائے گا. فوراً غصہ ہے، معصوم فرماتے ہیں فوراً جا کے یا نہا لے یا ٹھنڈا پانی پی یا سر کو سجدے خدا میں ڈال دے یا جا کے کسی کمرے میں اکیلا سو جا. اور جب اٹھو نیند سے پھر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو، کیونکہ گرم دماغ سے جو فیصلے کر رہے ہیں، مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی گرم بھی ہو جائے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے. مومن صفت رشد رکھتا ہے، یہ رشید ہوتا ہے، اس کے اندر عقل ہوتی ہے، یہ جتنے فیصلے کرتا ہے عقل کے تابع فیصلے کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. تو پہلی صفت کیا تھی مومن کی؟ علم. دوسری صفت کیا تھی؟ رشد. تیسری صفت مومن کی ہے کہ مومن صفت علم رکھتا ہے. یہ عقل مندوں کی نشانیاں، یہ صاحبان ایمان کی نشانیاں. اپنے بچوں کے اندر یہ صفات پیدا کریے، بچپن سے پیدا کریے. مومن صفت علم کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی بھی دن ایسا نہ گزرے جس میں یہ علم حاصل نہ کرے. چاہے 2 لفظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو، یہ ڈیلی بیسس پہ علم حاصل کرے. یہ علم ہے جو اس کو جہالتوں سے بچاتا ہے، یہ علم ہے جو اس کو نابودی سے بچاتا ہے، یہ علم ہے جو اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تو میں نے فارمولہ دیا تھا، استاد اخلاق فرماتے کم از کم ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کو 20 صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. کہ بچہ پڑھو، سائنس کا علم ہو، سوشل کا علم ہو، علم النفس ہو، تاریخ انبیاء کا علم ہو، کچھ بھی ہو، یہ ڈیلی بیسس پہ 20 صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالے. آپ کا بچہ جب 30-40 سال کا ہوگا یہ تقریباً 10-15 PhD ہولڈر کے برابر علم رکھتا ہوگا. یہ زندگی میں بہترین فیصلے کرنے کی قابلیت رکھتا ہوگا. بچوں کو 10-10 گھنٹے کارٹون پہ مت لگایا کرو، فضول گیموں میں مت لگایا کرو. خواتین پتہ نہیں کتنے ڈراموں کی سیریز دیکھتی ہے، فضول علم. یعنی بے وقوف انسان کو دیکھیے جسے پتا ہے ڈرامہ بھی جھوٹا، ایکٹر بھی جھوٹے، کہانی بھی جھوٹی، اور اسی جھوٹ کو دیکھ کے کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے. بے وقوف انسان کہ اپنا وقت کتنا ضائع کر رہا ہے. جھوٹی پتہ ہے، ایکٹر بھی جھوٹے، جو مر رہا ہے وہ بھی جھوٹا، شادیاں بھی اس میں جھوٹی، رشتے بھی جھوٹے، کہانیاں بھی جھوٹی. اس کا مطلب ابھی تک یہ بلوغ عقلی پر نہیں پہنچا. جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو نانی دادی کہانی سناتی تھی، مزہ آتا ہے.
ایک بکری تھی، ایک بھینس تھی، ایک گھوڑا تھا، ایک بادشاہ تھا، تو بچہ خوش ہوتا تھا اور سمجھتا تھا یہ ساری چیزیں حقیقت والی ہیں. لیکن اب ہی تک یہ بچہ ہے، 30 سال کا ہو گیا، شیطان اس کو بچہ بنا کر جھوٹے کہانیاں، جھوٹے ڈرامے دکھاتا ہے. چلو انسان دیکھ بھی لیتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے 15 منٹ 20 منٹ، لیکن وہ جھوٹ دکھا کے اور اپنے بنائے ہوئے جھوٹ سے کروڑوں کماتا بھی ہے، پوری دنیا کو بے وقوف بناتا ہے. پر مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن میں صفت ہے علم. ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے 10 منٹ 15 منٹ آدمی دیکھ لیتا ہے، چلو دماغ اس کا فریش ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو. صفت علم کو پیدا کرو. ڈیلی بیسس پہ 20 صفحے کم از کم، اگر کوئی مولوی ہو سے تو 200 صفحے پڑھنے چاہیے، لیکن عام آدمی کو کم از کم 20 صفحے ڈیلی علم اہل بیت یعنی طالب علم کی صفت ہونی چاہیے. بوڑھا بھی ہو جائے تو علم حاصل کرے، کیونکہ العلم نور. علم کیا ہے؟ نور ہے. قیامت میں ہر انسان کے ایمان کو اس کے علم کے مطابق تولا جائے گا. اگر تیرا علم جتنا ہے اتنا تیرے ایمان کا درجہ بلند ہوگا. صلوات پڑھے محمد تو پہلی صفت کیا تھی؟ علم. دوسری صفت کیا تھی؟ رشد. تیسری صفت کیا بنی؟ علم. چوتھی صفت جو ہر مومن میں ہونی چاہیے جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے سیلف کنٹرول. اپنے وجود پر کنٹرول کرنے کی صفت. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا ول پاور مضبوط ہو، جب آپ کا ارادہ مضبوط ہو. جن قوموں کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے ان قوموں کو کوئی بھی شکست نہیں کر سکتا. کوفیوں نے خط لکھا پر ارادہ کمزور تھا، لیکن سعید کربلا کے میدان میں کھڑا رہا. 17 تیر بدن پر لگے لیکن پھر بھی حسین کے دفاع کے لیے کھڑا رہا. کیونکہ کیا مضبوط تھا؟ ارادہ مضبوط تھا. یہ مومن کیوں لڑکھڑا جاتے ہیں؟ مثلا ہر جگہ شیعوں کے لیے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں. سنا ہے آپ کے فیصل آباد میں بڑے مسائل اور مشکلات ہیں. ہر دوسرے دن مومنوں پہ فائر کاٹی جا رہی ہیں. تو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے ارادے کیا ہیں؟ کمزور ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. لیکن اگر پتہ ہو اس قوم کا ارادہ مضبوط ہے، یہی پاکستان کا ہزارہ اتنے شہید ہوئے، آپ نے پورے ملک کے روڈز بند کر دیے، تو گورنرز کو بھی وہاں جانا پڑا، استعفائیں دینی پڑی. کیونکہ جب قوموں کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کو وہ شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ان کو پتا ہو بھائی ایک دن مجلس میں آئے اور کل کوئی مسئلہ ہوگا تو جس طرح مسلم کو کوفی چھوڑ کے بھاگ گئے اسی طرح یہ بھی بھاگ جائیں گے. تو مسائل آپ کی انتظامیہ کے لیے. تو ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ مکتب کے لیے، مذہب کے لیے ارادہ اتنا مضبوط ہو کہ اگر مکتب اور مذہب پہ بات آتی ہے تو بندہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے قصیدہ راستہ کربلا کربلا، اے خشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد اجل فرجہم. اچھا یہ مسائل پنجاب میں زیادہ ہیں، دوسرے صوبوں میں اتنے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں جو باقیات ہے وہ ابھی تک نواز شریف کی باقیات ہے. 20-25-30 سال اس شخص نے صوبے پہ حکومت کی اور موسٹلی فنڈڈ سعودی عرب سے، موسٹلی فنڈڈ. یہ میری تقریر تھی کہ جس میں ہمارے شیعہ جماعتوں نے بڑی غلطیاں کی. اگر وہ یہی راستہ اپناتے جو سعودی عرب نے اپنایا تھا. سعودی عرب نے پاکستان میں اپنی کوئی جماعت نہیں بنائی. غور سے سنیے گا. 1988 میں شاہد مسعود نے ایک تجزیہ کیا تھا فلسطین کے جانے کے بعد، اور بڑا اچھا تجزیہ تھا. کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں اپنی کوئی سیاسی جماعت نہ بنائے. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ بولو کہ سدھو پورہ میں ادھر ادھر شیعوں کی تعداد بہت ہے تو ہم وہاں سے ایک سیٹ نکالیں گے. آپ کتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ کیا کریں گے؟ ہلکا آدھا کاٹ کے آدھا سنیوں سے ملا دیں گے. تو آپ کبھی سیٹ نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہلکا بندی چینج کرتے رہیں گے. کبھی آپ اپنی پلاننگ کے سمجھو کہ یہاں 70,000 ووٹر مل جائیں گے، وہ 10,000 یہاں کر دیں گے، 20,000 وہاں کر دیں گے، آپ کبھی جیت نہیں پاؤ گے. دوسرا اگر آپ کی اپنی سیاسی جماعت ہو تو آپ کو سنی تو ووٹ دے گا ہی نہیں.
آپ کو کون دے گا؟ صرف شیعہ ووٹ بینک ملے گا. شیعہ ووٹ میں پاکستان میں 10%, 15%, وہ بھی اتنا تقسیم ہے کہ آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ جیت سکتے ہو تو گلگت بلتستان میں جہاں اکثریت کیوں کی ہے. سعودی عرب نے کیا کیا؟ اس نے اپنی کوئی جماعت نہیں بنائی، اتنے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا. انہیں بس اتنا کہا کہ پارٹی آپ کی، ٹکٹ آپ کا، بندہ میرا. پارٹی آپ کی، ٹکٹ آپ کا، بندہ میرا. تو تقریباً نواز شریف کی جو حکومت تھی 20 جو ایم ایل اے تھے وہ ٹکٹس کن کو دیے جاتے تھے؟ بندے ہوتے تھے سعودی عرب کے حمایت یافتہ. ان میں سے ایک مشہور بندہ ڈیرہ غازی خان کا بھی ہے، مدرسے کا مولوی، اہل حدیث کا مدرسہ، ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ ٹکٹ انہیں کون دے رہا ہے؟ نواز شریف دے رہا ہے. ایک لبرل آدمی ایک مولوی کو ٹکٹ کیوں دے رہا ہے؟ وہ بھی اہل حدیث کو، کیونکہ سپورٹ وہاں سے تھی. آپ ہمارے بندے کو ٹکٹ دو گے، پارٹی آپ کی ہوگی. کیوں؟ جب وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا تو پورا ووٹ اسے ملے گا. اسے سنی بھی ووٹ دے گا، جس کا تعلق شیعہ بھی ہو، اگر اس کا تعلق مثلا نواز شریف سے ہے یا اس کی پارٹی سے، وہ بھی اسے کیا دے گا؟ ووٹ دے گا. تو کوئی بھی حلقہ بندی بنے وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ جیت جائے گا. کسی کو جس طرح سندھ میں کافی اتنے شیعہ ہیں جو پیپلز پارٹی میں ہیں، وہ جیت کے ابھر کے آ گئے. لیکن وہی شیعہ اگر کسی ریلیجیس پارٹی میں جا کے کھڑا ہو جائے اسے ووٹ پہ ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ووٹ ہے پیپلز پارٹی کا، ووٹ ہے نون لیگ کا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بندے کھڑے کرو، اپنے بندے، اور انہوں نے 20 بندے اپنے دیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یمن میں فوج بھیجنے کی باتیں ہوئی قومی اسمبلی میں، تو سب نے ووٹ دیا کہ فوج نہ بھیجی جائے. یعنی خود نواز شریف کی پارٹی نے ووٹ دیا کہ فوج نہ بھیجی جائے، اور خود نواز شریف کی پارٹی سے 17 یا 20 ووٹ ایسے تھے جو حمایت میں ڈلے تھے کہ فوج بھیجی جائے. پارٹی پالیسی تھی کہ فوج نہ بھیجی جائے، لیکن 20 ووٹ یہ وہی ووٹ تھے جو کس کی طرف سے ملے تھے؟ سعودی عرب کے بندے تھے، جنہوں نے کہا کہ ظاہر باغیات ہے اس ملک میں، اس انتظامیہ میں باغیات موجود ہے جن میں تعصب بھی ہے، شیعہ دشمنی کے عناصر بھی ہیں، لہذا کیا جاتا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ مثلا جتنی FIRیں کٹیں گی مثلا توہین اصحاب کی، تو قانون خود بنا کے قانون کی ارزش اور قیمت کو خود ہی گرا رہے ہیں. کہ مثلا سندھ میں 17 FIRیں کٹی، FIR کاٹی بھی، پھر FIR C کلاس کر کے ختم بھی کر دی. تو اب لوگوں کے دلوں میں FIR کا خوف رہا ہی نہیں، خوف رہا ہی نہیں، کیونکہ اگر ایک FIR کٹے پھر اس پہ عمل ہو پھر خوف رہتا ہے. لیکن آپ ایسے ہی ہر کسی کے کہنے پہ FIR کاٹتے جا رہے ہو، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، پھر وہ کورٹ میں جاتے ہیں، FIR ویسے ہی C کلاس ہو جاتی ہے. تو اس قانون کی ویسے ہی وقت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو انسان کے اندر ثبات قدم، شعور اور رشد ہونا چاہیے. دشمن 3 کام کرتا ہے، کہتا ہے یہاں خریدو، خریدنے میں نہیں آ رہا تو یہاں اس پہ پریشر ڈال کے اسے جھکاؤ، اور جھکتا نہیں تو کہتے ہیں یہاں اسے مارو. تو علی والا نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. حق پہ. اور تو بھی فرمانا کہ جن ممالک میں کرپشن ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. کرپشن ملکوں کو توڑ دیتی ہے، تجزیہ کر دیتی ہے. اور کیونکہ یہاں پہ انگریز کا قانون تھا، تو انگریز ایک ایسا ناسور اس ملک میں چھوڑ کے گیا کہ جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کی عوام بھگت رہی ہے. وہ ناسور کیا تھا؟ آپ ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ پولیس والے کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں. یہاں بنا الٹا، یہاں پولیس کو سب سے زیادہ پاور دیا اور تنخواہ سب سے کم رکھی. اس سے بنتی ہے کرپشن کہ جب آپ کا پاور زیادہ ہو اور تنخواہ کم ہو تو آپ اس پاور کو کیا کرو گے؟ مس یوز کرو گے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے. یہ وہ قانون تھا جو انگریز یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ مصطفیٰ کا قانون نہیں تھا، یہ مرتضیٰ کا قانون نہیں تھا، یہ اسلام کا قانون نہیں تھا. اسلام کا قانون یہ ہے کہ رعایا سے ایسے برتاؤ کیا جائے جیسے رسول خدا مدینی اور مکے والوں سے کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد والا. تو پہلی صفت مومن کی کیا ہے؟ مومن کے اندر صفت حلم ہوتی ہے.
دوسری صفت رشد ہوتی ہے، تیسری صفت علم ہوتا ہے، چوتھی صفت مومن کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اور سیلف کنٹرول تبھی بڑھتا ہے جب انسان کا ول پاور مضبوط ہو۔ تمام تر بیماریوں کی جڑ سیلف کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آدمی سفرے پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، پیٹ پہ ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، کولیسٹرول کی بیماری ہو جاتی ہے، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا منع ہے، لیکن میٹھے سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ بعض مومنین نے تو آم کو کہا یہ آم ہے فری شوگر۔ تو کل مومن کہہ رہا تھا مولانا جب شوگر والے مریض میٹھا کھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی جنت کی ڈش ہے، اتنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور کسی نے تو اتنا بھی بول دیا کہ شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ نفس بڑا خطرناک ہے، اگر مومن کے اندر رشد ہو نا تو یہ شیطان کے جھانسے سے بچ سکتا ہے۔ اب شیطان کو پتہ ہے اسے میٹھا پسند ہے، اور شیطان کو یہ بھی پتا ہے اسے حسین پسند ہے۔ شیطان کو یہ بھی پتا ہے اسے میٹھا پسند ہے، اسے یہ بھی پتا ہے اسے حسین پسند ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے اسے حسین کا نیاز بھی پسند ہے۔ تو اب شیطان اسے کہتا ہے نیاز ہے، کھا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا، شفا ہے۔ اب نیاز میں میٹھے چاول آتے ہیں، شوگر کا مریض ہے، 2 پلیٹیں کھا جاتا ہے، کیونکہ رشد نہیں ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہے؟ اسے یوز کر رہا ہے، اسے استعمال کر رہا ہے۔ اور مجھ جیسا مولوی بول دے نہ کھاؤ تو کہے گا ہم تو پہلے سے کہتے تھے یہ مقصر ہے، یہ مقصر ہے، یہ نیاز کا دشمن، مجھے نیاز سے روک رہا ہے۔ اب نہ بیٹے میں جرأت کے روکے، نہ بیچاری بیوی میں جرأت کے روکے، روکیں گے نیاز سے روک رہے، نیاز میں شفا ہے اور تم ہمیں روک رہے ہو۔ اگر اس میں صفت رشد ہوتی تو اپنے نفس کو کہتا اے نفس اگر شفا ملنی ہوتی یا ملتی تو نیاز کے دانے سے بھی مل جاتی۔ امام حسین نے یہ کب کہا ہے کہ تو پوری پلیٹ کھائے گا تو شفا ملے گا؟ مولانا یہ کنڈیشن کب لگائی ہے کہ تو نیاز کا پورا کسٹرڈ کا پیالہ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ یہ تجھے نفس کہہ رہا ہے۔ اگر واقعا تیرا عقیدہ شفا کا ہوتا تو آدھا چمچ شفا کی نیت سے اٹھاتا، حسین تجھے شفا دے دے۔ حسینیوں کی زندگی عقیدہ اور جہاد، حسینیوں کی زندگی عقیدہ اور جہاد، شہید کربلا کا غم حیات ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، نعرہ حیدری۔ تو جب تک سیلف کنٹرول نہ ہو آدمی دنیا میں بھی بیمار اور قیامت کو اٹھے گا وہاں بھی بیمار۔ کوئی علی والا موٹا نہیں ہوتا، موٹوں کو برا نہ لگے۔ آدمی کیوں موٹا ہوتا ہے؟ کیونکہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولا سب کچھ صحیح ہے لیکن جب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ سفرے پر بھی علی کا غلام بن۔ مولا فرماتا ابھی پیٹ میں جگہ ہے، 2 لقموں کی جگہ ہے، کھانے پر کنٹرول کر۔ اللہ روزہ رکھواتا ہے تاکہ تو کیا کرے؟ اپنے وجود پہ کنٹرول پیدا ہو۔ تو کیسا مومن ہے؟ اب سیدھا مولا کا ظہور ہو جائے گا، اور آدمی موٹا ہے لڑ بھی نہیں پائے گا۔ گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑا تکلیف میں، مر جائے مومن تکلیف میں، جنازہ اس کا کیسے اٹھایا جائے؟ ہاں تو یہ حقوق العباد ہیں۔ ایسا بن کہ جب دنیا کسی نے کہیں مولانا میں موٹا ہوں تو چلو زمین میں جو کیڑے مجھے کھائیں گے ان کی خوراک تو اچھی ہوگی۔ میں نے کہا تو کیڑوں کا سوچ رہا ہے تو علی کا سوچ، اپنی آخرت کا سوچ ہے۔ مومن اللہ نے پیٹ دیا، ہاتھ دیے، اگر سیلف پہ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں گناہ کرے گا، کانوں پہ کنٹرول نہیں گانے سنے گا، زبان پہ کنٹرول نہیں غصہ آئے گا، بیوی کو بچوں کو گالی دے گا لڑے گا، اور پیٹ پہ کنٹرول نہیں کولیسٹرول کا مریض ہو جائے گا، شوگر کا مریض ہو جائے گا، دنیا بھی تباہ ہوگا۔ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ۔ میں نے بارہا سنا ہے کہ مائیں کیا کرتی ہیں بچوں کو زبردستی کھلاتی ہیں، بیٹا اور کھا اور کھا، کہتا ماں پیٹ بھر گیا، نہیں تو کمزور ہے اور کھا۔ کھانے کھانے سے تو کوئی بیٹا ارادہ اس کا کمزور کر رہی ہے۔ بچپن میں سیلف کنٹرول بڑا کہ بیٹا کھانا کھانا، جب پیٹ بھر جائے کھانے کو چھوڑ، اس میں کنٹرول پیدا کر، گندی چیزیں نہ کھائے، بازار کی چیزیں نہ کھائے، فضول چیزیں نہ کھائے جس سے بچے کا پیٹ بھی خراب ہو، دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ اس کو اچھی چیزوں کے کھانے کی
عادت دلا. پیسے دے کے دکان پہ نہ بھیج دے, جو لینا ہے لے لو. نہیں, بیٹے سے پوچھو تمہارے فائدے میں کیا ہے, تمہارے نقصان میں کیا ہے. تو یہ بچپن سے کیلکولیشن کرنا سیکھ لے گا کہ یہ چیز میرے نقصان میں ہے, دنیا کا کوئی بھی بندہ دے مجھے لینی نہیں ہے. اتنا ارادہ مضبوط ہو, یہ نہیں گھر میں ماں منع کرے, باہر جا کے کوئی اسے دے دے, وہ چیز کو کھا لے, اس کا مطلب اس کے اندر کنٹرول نہیں ہے. تو اصل چیز ہے سیلف کنٹرول. بچپن سے بچوں کو سکھائیے. آج فیصل آباد کے ہر سفرے پر کوکو کولا اور پیپسی پڑی ہوئی. یہ کیسا مومن ہے جو اپنے سفروں پہ یہودیوں کی پروڈکٹ رکھ رہا ہے؟ یہ کو کینسر کا باعث ہے, معدہ خراب, جگر خراب, اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو اپنی موت پر. عجیب بندہ ہے, کیونکہ اس میں اندر صفت رشد نہیں ہے. ایک ڈاکومنٹری نہیں, ہزار, کسی ایک ڈاکٹر سے پوچھو, ایک ڈاکٹر سے پوچھو تو بھائی یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں, اگر مولویوں کو یہ عقیدہ نہیں ہے تو کسی ہیلتھ فوڈ ڈاکٹر سے پوچھو کہ یہ میرا کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے, میرے جسم کو کتنا فائدہ دیتا ہے, جسم کو کتنا نقصان دیتا ہے. تو یہ کیلکولیشن عقل سے انسان کرتا ہے. علی اگر جو کی روٹی کھاتے تھے تو آج دنیا بتاتی ہے کہ جو میں فائدہ کتنا ہے. وہ ایسے ویسے چیزیں نہیں کھاتے تھے, مولا کو پتا تھا جسم کو کون سی چیز فائدہ دیتی ہے اور جسم کو کون سی چیز نقصان دیتی ہے. تو اگر میرے سفرے پہ ایسی غذائیں ہوں گی, یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ آج جو دل میں آتا ہے, من میں آتا ہے, انسان بلا دیتا ہے. علی والا شہوتوں اور حوث کا غلام نہیں ہوتا, وہ تابع عقل ہوتا ہے. وہ سفرے پر بھی تابع عقل ہوتا ہے, بزنس میں بھی تابع عقل ہوتا ہے, مجلس میں آتا ہے تب بھی تابع عقل ہوتا ہے. اور جب زندگی عقلانی ہوتی ہے پھر خدا عقل مندوں کو جنت گفٹ کے طور پہ عطا کرتا ہے. جنت بے وقوفوں کا گھر نہیں ہے, عقل مندوں کا گھر ہے. صلوات پڑھے محمد و تو یہ بچپن سے ٹریننگ دلائی ہے. صرف دین مجلس و روزے و زکوٰۃ و نماز و حج و زیارت کا نام نہیں ہے. دین کمپلیٹ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. کمپلیٹ. اگر واش روم بھی جاتے ہو نا تو اسلام کہتا ہے سیدھا پاؤں رکھو یا الٹا پاؤں رکھو. رات کو بستر پر بھی سوتے ہو تو اسلام کہتا ہے سیدھے ہاتھ پہ سو یا الٹے ہاتھ پہ سو. اسلام اتنا دقیق ہے, اس نے تمہارے سفرے, تمہاری غذائیں, تمہارا طریقہ, ایک اللہ نے نعمت دی عقل, جس کو انسان یوز کرے تو انسان کی دنیا بھی آباد ہو جائے. یہ 20 سال پہلے نہ میرے 80 سال زندگی جی کر گئے. اپنے مراجع کو دیکھیے, اپنے مجتہدین کو دیکھیے. آغا بہلول more than 100, امام خمینی 88 ایئر, آیت اللہ بہجت 92 ایئر, ابھی آغا خامنئی صاحب 77 ایئرز کے ہو گئے. صحت دیکھیے, خطبے بھی دیتے ہیں, درس بھی دیتے ہیں, دنیا کو منہ بھی دیتے ہیں. اور ہمارا 50 سال کا مومن چل نہیں سکتا. مولانا کبھی کمر میں درد ہے, کبھی گھٹنوں میں درد ہے. امام کی مدد کیسے کرے گا, لشکر امام میں کیسے رہے گا؟ تو اے انسان اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر, اپنے جسم کو بھی مضبوط کر. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کے گھرانے کا بچہ جناب حمزہ کتنے بوڑھے تھے لیکن طاقت کیا تھی. امام حسین 62 ایئرز یا 61 ایئرز, لیکن لشکر یزید کہتا ہے اسی حسین کو میں نے دیکھا, اکبر کے لاشے پہ آئے, سر کے بال سفید, عباس کے لاشے پر آئے, کالان قد انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن فرمایا جب لشکر کو حسین حملہ کرتے تھے تو لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. یقین نہیں آتا تھا یہ وہی ہے جو اکبر کے لاشے پہ رو رہا تھا, یہ وہی ہے جو عباس کے لاشے پہ چیخیں مار مار کے کہہ رہا تھا عباس تیرے بعد حسین کیا کرے گا. میرے عزیز, یہ ہمت, یہ طاقت تب ملتی ہے جب تو زندگی ایسی گزارے جیسی اہل بیت نے کہی. دلوں کو کربلا لے کر چلے, سلام کریں اپنے آقا حسین کی غربت پہ, دعا کریں کہ خدا میری زندگی کا پل پل ایسا بنا جس میں حسین کی نگاہیں ہوں, حسین کی دعائیں ہوں, رحمتیں میری زندگی میں نازل ہوں. سب میں السلام
بچوں کی اختیار جب امام حسین سے ملتی تھی کہتی تھی مولا میرے شوہر آپ پہ فدا ہوا میرے بچے آپ پہ قربان ہو سنیں گے یہ کون اے خدا تجھے مسلم کی بے بات واسطہ کبھی بھی مولا سے اپنے شوہر کا نہیں پوچھو کبھی بھی اپنے بچوں کا نہیں پوچھو داروغہ کہتا ہے رات کو خواب میں دیکھا ایک کالے برقع میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے کہہ رہی ہے داروغہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں داروغہ یہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا میرے بچے بھوکے بھی ہو میرے بچے پیاسے بھی ہو نیند سے اٹھا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زندہ میں گیا کیا دیکھا چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں بے ہوش کہنے لگا شہزادے کہیں بھائی مر تو نہیں گیا واللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ زہرا کے لالو جانا چاہو تو چلے جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اگر کوئی خدمتوں میں کرنے کے لیے تیار ہو بڑے بھائی نے کہا داروغہ مجھے ڈر ہے میرا چھوٹا بھائی کہیں مر نہ جائے جب آنکھیں کھلتی ہیں اماں کر کے روتا ہوں اماں کی بڑی یاد آئی کہ شہزادے میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ داروغہ اگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندہ ملا تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا شاید میرا بھائی بچ جائے دوڑتا ہوا گھر گیا بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا یہ صحابی کی بیٹی تھی کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں مجھے زندہ نہ لے جا داروغہ سر پیٹ کے بولتا ہے وہ کائنات کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے جلدی کرو زہرا کے بچے اجڑ کر مومنہ برقع پہنتی ہے جلدی جلدی زندہ میں آتی ہے نفسیاتی مسئلہ تھا اندھیرا تھا مومنہ نے ننھے سے شہزادے کو اٹھایا سینے سے لگایا شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا میں اماں کی گودی میں ہوں دونوں بائیں مومنہ کے گلے میں ڈالے رو کر کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے اماں بابا مارے گئے اماں بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں جیسے شہزادہ رونے لگا مومنہ نے کہا شہزادے مجھے اماں نہ کہو میں تیری کنیر ہوں شہزادہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ تو ننھے سے بچے زندہ سے نکلے لیکن قدیمی مومنوں مجھے بتاؤ جاتے تو کہاں جاتے جس بھی راستے سے جاتے تھے راستہ بند تھا شہزادے چل چل کے تھک گئے ایک دیوار کا سہارا لے کے کہنے لگے کوئی مامو عباد کو بلا
یہ دیوار کسی مومنہ کے گھر کی دیوار تھی، جیسے بچوں کی آواز سنی باہر آئے، کہنے لگی اے بچوں کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو، جلدی کرو اپنے گھر جاؤ، ماں پریشان ہوگی۔ رو کر کہنے لگے مومنہ ہم غریب الوطن ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہنے لگی کس کے بچے ہو؟ رو کر کا مومنہ بتائیں گے پر مارو گی تو نہیں۔ کہنے لگی کیوں ماروں گے میں مسلمان ہوں۔ رو کر کا مومنہ جسے بھی بتایا بڑا مارا تھا، کہنے لگی میں نہیں ماروں گے۔ رو کر کا نحنو ابناء مسلم ابن عقیل، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ جیسے مومنہ نے سنا قدموں پہ گر گئے، ہائے میں قربان زہرا کے بچوں پر۔ گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا، جا کر بچوں کو سلا دیا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے مومنہ کا بیٹا بڑا ملوٹ تھا، صبح سے شام تک بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ رات کو گھر آیا، ماں نے بڑا سمجھایا علی سے دشمنی نہ کر، زہرا کے بچوں سے دشمنی نہ کر۔ رات کو ملوث ہو گیا، دونوں بچوں نے خواب میں بابا کو دیکھا، رو کر کہنے لگے بابا میں کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ بابا ظالموں نے بڑے تماچے مارے۔ مسلم نے کہا بچوں تھوڑی دیر میں تم بھی بابا کے پاس آؤ گے۔ جیسے نیند سے اٹھے دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ ملعون رونے کی آواز سنی دوڑا گیا، جانتا تھا میری ماں بڑی محبت کرتی علی کے بچوں سے۔ جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھا تو چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ عزیز و قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے مسلمانوں کبھی یتیموں کو نہ مارا کرو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ سنو گے ملعون نے کیا کیا؟ بچوں کو بالوں سے اٹھایا، بچوں کی چیخیں بلند ہوئے، اے مومنہ کا مہمانوں کے ساتھ بڑا سمجھایا۔ ملعون نے ماں کو زخمی کیا، بچوں کو نہر کے کنارے لگا۔ بچوں نے کہا مارنا ہے مار، لیکن مارنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ سیرت اولاد علی ہے۔ بچوں نے نماز پڑھی، یا بڑے شہزادے کو قتل کرنا چاہتا، چھوٹا بھائی دوڑا گیا، ملعون میرا بابا بھی مار گیا۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یا چھوٹے شہزادے کو ذبح کرنا چاہتا، بڑا شہزادہ کہنے لگا چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے ملعون نے سر کاٹا، بدن کو پانی میں پھینکا، لیکن بدن پانی کی بہاؤ سے نہ بہا، یا دوسرا بدن پانی میں پھینکا، یا پہلے شہزادے نے باہوں کو کھولا، آجا میرے بھیا، وہ مدینے سے ساتھ چلے تھے، وہ ساتھ یتیم ہوئے، وہ ساتھ پانی میں بہہ گئے۔ اللہ القوم الظالمین۔ مسلم کی اعمال لاش کا واسطہ، تجھے حسین کے یتیم بچوں کا واسطہ، پروردگار تجھے ان 2 ننھے سے بچوں کا واسطہ،
تمام مومنین کو ان بچوں کی قبروں کی زیارت نصیب فرما